السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں رکھنی تھی۔ سب سے پہلے آپ یہ نیوز آرٹیکلز دیکھیے۔ جیسے کہ آپ نے بہت سارے آرٹیکلز دیکھے پیپر کے، اور آپ اس کو گوگل پہ سرچ کر سکتے ہو کہ یہ برازیلین عورت 81 ایئرس کی عمر میں پتہ چلا کہ اس کے اندر پیٹ میں ایک فیٹس ہے 56 ایئرس سے 56 ایئرس سے اس کے پیٹ میں تھا وہ فیٹس۔ جیسے ہی وہ فیٹس کو سرجری کر کر باہر نکالا گیا، اگلے ہی دن وہ عورت کا انتقال ہو گیا۔ تو دیکھیے، کچھ چیزیں ہمارے جسم کے اندر اگر جمع ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پرابلم ہے، ٹھیک ہے؟ تو تھوڑی سی اگر تکلیف ہو رہی ہے تو آج لوگ کیا کرتے ہیں، جا کر اسکیننگ کر کے معلوم کرتے ہیں وہ کیا ہے، تو پتہ چلا کہ پھر اندر کچھ گڈھا ہے، تو اس کو نکال دینے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ وہ جیسے ہی اس کو نکال دیا جاتا ہے، وہ پیشنٹ کو اور دوسرے پرابلمس ہوتے ہیں، اس کی طبیعت اور بگڑ جاتی ہے۔ ایسے بہت سارے واقعات ہوتے ہیں جب اسکیننگ سے پہلے طبیعت پیشنٹ کی اچھی رہتی، لیکن جیسے ہی اسکیننگ کراتے اس کے بعد معلوم ہوتا وہ گڈھا ہے یا پھر کچھ ہے، یا پھر جو ہے فائبرائڈ ہے وغیرہ، تو اس کو نکال دیا جاتا ہے۔ جیسے ہی اس کو نکال دیا جاتا ہے، پیشنٹ کا پرابلم اور بڑھتا ہے، اس کی جان کے لیے بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو ایسے بہت سارے واقعات ہوتے ہیں۔ تو یہ چیز ہمارے لیے ایک عبرت ہے۔ دیکھ سکتے ہو کہ وہ لیڈی 56 ایئرس تک اس کے پیٹ میں وہی فیوٹس پڑا ہوا تھا، وہ مرا ہوا تھا۔ وہ کب مرا اللہ عالم۔ تو ہم کو یہ بتایا جاتا ہے کہ ڈیٹ آف ڈیلیوری اگر ہو گئی ہے تو وہ بچے کو باہر آ جانا بہتر ہے، یعنی کہ 9 مہینے مکمل ہو گئے تو بچے کو باہر آ جانا بہتر ہے۔ اگر وہ اندر رہا تو شاید ماں کے لیے بھی نقصان ہو سکتا اور بچے کے لیے بھی نقصان ہو سکتا۔ تو بچہ باہر آنے کا پروسیس جو ہے انسان کے علاوہ ہر مخلوق میں وہ نیچرل وے میں باہر آتا ہے، یعنی کہ جب آنا ہے وہ ڈیسائیڈڈ ہے، وہ نیچرل پرنسپل ہے، وہ وقت کے مطابق وہ آتا ہے۔ یعنی کہ اتنا وقت بول کر نہیں آتا ہے، سب کے لیے وہ وقت فکس نہیں ہے، یعنی کہ چاہے جانور ہو چاہے انسان ہو، سب کے لیے وہ وقت فکس نہیں ہے۔ جیسے کہ آج فکس کیا گیا ہے کہ 9 مہینے ہو گئے تو بچہ اس کا ڈیٹ ختم ہو چکا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ویسا نہیں ہے سب کے لیے۔ کسی کو 7ویں مہینے میں بچہ پیدا ہو سکتا ہے، کسی کو 8ویں مہینے میں ہو سکتا ہے، کسی کو 9ویں مہینے میں ہو سکتا ہے، کسی کو 10ویں میں بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں تک کہ ہسٹری میں ایسے بھی واقعات ہوئے کہ 11ویں مہینے میں بھی بچہ پیدا ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک امپاسبل چیز نہیں ہے، یہ پاسبل ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو ایک جیسا نہیں بنایا ہے، سب کا جسم فزیکلی الگ ہے، انٹرنلی، یعنی کہ سب کا جسم کو اللہ تعالیٰ ایک جیسا نہیں بنایا ہے۔ تو وہ بچہ جب آنا ہے وہ ڈیسائیڈڈ ہے، وہ وقت کے مطابق آئے گا، لیکن ہم اس سے پہلے ہم جو یعنی کہ ہم کو جو بتایا گیا ہے کہ ڈیٹ آف ڈیلیوری ہے، تو وہ اس دن اگر ہم یعنی کہ ایک دن پہلے ہماری عورتیں جو ہے ہاسپٹل کی طرف رخ کرتے ہیں، اور ہاسپٹل میں اگر ڈیٹ آف ڈیلیوری کے دن جو ان کو جانا رہتا ہے، اگر خدا نہ خواستہ اگر وہ دن اگر ڈاکٹر اویلیبل نہیں ہے، مثال کے طور پر کہ اگر ڈاکٹر اس کے ہسبینڈ کے ساتھ کہیں چھٹی پر گئی ہے تو ڈیٹ آف ڈیلیوری پوسٹ پون ہو جاتی، ٹھیک ہے؟ اگر ڈاکٹر اویلیبل ہے تو وہ سرجری کر دیا جاتا ہے، اگر ڈاکٹر اویلیبل نہیں ہے تو ڈیٹ آف ڈیلیوری کو پوسٹ پون کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہم کو جو یہی وجہ ہے کہ آج آپ دیکھ سکتے ہو کہ سیزیرین بہت زیادہ ہو رہے ہیں، نارمل ڈیلیوری نہ کے برابر ہے، نہ کے برابر ہے۔ پہلے گھر میں ڈیلیوریز ہوتے تھے، یعنی کہ وہی پیشنٹ کے ہی گھر میں ڈیلیوری ہوتے تھے، اور آیا کو جو ہے کب بلایا جاتا تھا کہ وقت یعنی کہ ٹائم دیکھ کر، اتنے دن دیکھ کر نہیں بلایا جاتا تھا۔ جب پیشنٹ کو لیبر پینس ہوتے تھے، جب پیشنٹ کو تکلیف ہوتی تھی، جب بچہ باہر آنے کا وقت آ گیا ہوتا ہے، تو اندازاً جو ہے وہ آیا کو بلایا جاتا تھا، تو آیا کچھ نہیں کرتی تھی، وہ نیچرل پروسیس میں بچہ خود سے باہر آ جاتا تھا۔ لیکن آج جو ہے وہ نیچرل پروسیس ہونا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگوں کو جو ہے ڈرایا جا رہا ہے، ڈر کی بنیاد پر جو ہے آج پیشنٹ کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے۔
تو لوگوں کو جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ جیسے ہی کہ وقت ہو جاتا ہے، ٹائم ہو گیا بول کر جب جاتے پیشنٹ تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ پیشنٹ کا بی پی بڑھے ہوا ہے، یا پھر بچہ جو ہے پانی کو پی لیا ہے، یا پھر پانی جسم میں کم ہو چکا ہے، یا تو خون کی کمی ہے، یا تو بچہ گندگی کھا لیا ہے، یا تو گلے میں آنت وغیرہ لپٹ لیا ہے، تو یہ بول کر بچے کو سیزیرین کر کر باہر نکال دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ غور کر سکتے ہو کہ جب وہ جو لیڈی ہے 56 ایئر اپنے پیٹ میں فٹس کو لے کر چلی ہے، تو کیا وہ بچہ جو وقت ہے اللہ ڈیسائیڈ کیا ہے، کیا وہ وقت پر باہر نہیں آ سکتا کہ جب ہم لوگ ڈیسائیڈ کیے جبھی بچہ آ سکتا ہے؟ تو ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو میں یہی پوائنٹ کو فوکس کرنے کے لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ اگر بچہ اندر رہا تو انفیکشن ہو جاتا بول کر بتاتے ہیں، تو یہ انفیکشن کی جو بات بتاتے ہیں، تو اگر ویسا رہتا تو یہ 81 ایئرس تک یہ عورت سروائیو کیسے کری؟ 56 ایئرس سے اس کے پاس اس کے پیٹ میں فیٹس تھا، آلریڈی اس کے پہلے سے 6-7 بچے تھے. بتایا جاتا ہے کہ وہ فرسٹ پریگنینسی کے جب سے اس کو پین تھا پیٹ میں، مائلڈ پین تھا، پھر بعد میں جو ہے جب اس کو سیویئر پین ہوا 81 ایئرس کی عمر میں، جب انہیں ڈاکٹر کے پاس گئی تو 3D ایکو میں پتہ چلا کہ اس کے اندر فیٹس تھا اس کے پیٹ میں. جیسے ہی اس کو باہر نکال دیا گیا اس کا انتقال ہو گیا. تو دیکھیے زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے. بتایا جاتا ہے کہ نارمل ڈیلیوری بہت رسکی ہے آج کے دور میں، اس وجہ سے جو ہے سیزیرین کیے جا رہے ہیں. تو بتائیے کہ کیا نارمل ڈیلیوری سے اگر انتقال ہوتا تھا عورتوں کا، تو ہمارے پہلے جو پرانے عورتیں تھے اتنے بچوں کو ڈیلیور کیے، 8 بچے 10 بچوں کو ڈیلیور کیے، لیکن کسی عورت کا انتقال ہوا سو بہت ریئرلی سننے کو ملتا، ریئرلی. لیکن آج بھی آپ دیکھیں گے سیزیرین کے دوران بھی بہت سے عورتوں کا انتقال ہوتا ہے، لیکن یہ چیز کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو جو انتقال ہے وہ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. زندگی موت کا مالک اللہ ہے. اور خاص طور پر اسلام نے عورت کو خاص طور پر ڈلیوری کے دوران اگر عورت کا انتقال ہوا تو وہ شہادت کا درجہ دیا گیا ہے عورت کو. تو یہ کچھ باتیں تھیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کے لیے یہ ویڈیو بنایا ہوں. امید کرتا ہوں کہ آپ اس کے اوپر غور کریں گے. آج جو معاشرہ ہے اس کے آج جو سیزیرین زیادہ ہو رہے ہیں، نارمل ڈیلیوریز نہیں ہو رہے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے آپ اس کے اوپر فوکس کریں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.